أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي قمصة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. بلا پر بھی غور کریں. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے. کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے. شہ نشین پر منبر روح پر جلوہ گر بدادر محترم و معظم و مکرم حضرت العلامہ مولانا سید محمد علی قادری الجیلانی ادام اللہ فیوزم صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ ڈیسا شریف خطیب اہل بیت بدادر عزیز محترم و مکرم مولانا سید حسن علی قادری الجیلانی ادام اللہ فیوزہ معزز و مکرم علماء ربانی غلامان رسول جانثاران اہل بیت. اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. آپ کے عشق کے جذبے کو پروان چڑھائے. اہل بیت اطہار کے ساتھ جو آپ کا مر اور مٹنے والا رشتہ ہے اللہ اس رشتے کو دوام عطا فرمائے اور آپ کی نسل در نسل اسی جذبے محبت اور غلامی کے ساتھ جیے. اور وہ وقت بھی آئے کہ آپ کی نسلیں امام منتظر امام مہدی علیہ السلام کی فوجوں میں شامل ہو جائیں. اور پھر اہل بیت پر کیے جانے والے صدیوں ہزاروں سال کے بدلے چکائے. وہ دن آئے گا اور جب امام آئیں گے سارے حساب چکائے جائیں گے. ابھی تو جیسے اللہ ظالم کو مہلت عطا فرماتا ہے پھر کھینچتا ہے رسی. علماء جانتے ہیں تو بڑا شدید ہے وہ انتقام لینے میں اور بڑا زبردست منتقم ہے. منتقم حقیقی ہے لیکن ابھی ڈیل دی ہے. اور اسی طریقے سے بہت سے ظالموں کو اس نے ڈیل دی ہے. اور عجیب بات ہے کہ جو برسر اقتدار ہوتے ہیں اللہ انہیں بہت ڈھیل دیتا ہے. یہ دو شہزادے بیٹھے ہیں یہ دو شیر بیٹھے ہیں یہ دو سادات کی آبرو بیٹھے ہیں. اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے اور ان دونوں میں ایسی محبتوں کو قائم رکھے جیسی آقا حسن اور آقا حسین کے درمیان. اور ان کی نسلوں کے ذریعے بھی وہی فیضان چلے جو آقا حسن اور آقا حسین کی نسلوں کے ساتھ چلے. کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ حسن کو سبز تو رنگت ملی حسین کو سرخ. حسن کو سبز تو رنگت ملی حسین کو سرخ. بٹی نواسوں میں کیسی ہینا مدینے کی. اس شعر پہ غور کریں کہ ہینا مہندی کو کہتے ہیں اور مہندی ہوتی ہے ہری. اور جب پستی ہے چکی کے پاٹوں کے درمیان جب کوٹا جاتا ہے اپنا وجود مٹا دیتی ہے تو ہری ہو جاتی ہے. اور جب ہری ہوتی ہے پھر پانی ملایا جاتا ہے
پھر اسے ہاتھوں پہ لگایا جاتا ہے تو پھر ہری نہیں رہتی، سرخ ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرخ ہو کر لگانے والے کے بال ہو یا داڑھی پر بھی اکثر لگاتے ہیں علماء. اس کی بھی ایک حدیث ملتی ہے، روایت ہے. حضرت کی طرف بار بار نہ دیکھیں آپ، وہ روایت بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو حسن کو دوبالا کر دیتی ہے. اور پھر ہمارے پاس کا رواج ہے بر صغیر کا بالخصوص کہ دلہن اس وقت تک گھر کو نہیں آتی جب تک مہندی نہیں لگا دیتی. ہے کہ نہیں؟ شادی ادھوری ہے اس وقت تک جب تک مہندی لگا کر آیا نہ جائے. تو غور کرو، کہنے والا کہتا ہے کہ حسن کو سبز تو رنگت ملی، حسین کو سرخ. اصل یہ مہندی ہی کے دو رنگ ہیں، ایک ہرا ہے ایک لال ہے. تو ٹھیک اسی طرح ادھر بھی دیکھو، یہاں پر ماشاءاللہ جمال ہی جمال ہے تو یہاں جلال ہی جلال ہے. تو وہی رنگ ہے یہاں پر. اللہ نے ایک نہیں عیسیٰ شریف کو 2 شیر عطا فرمائے، اسی لیے کہ ان کو سارا ہندوستان سنبھالنا ہے. اور بزرگوں کی توقعات اور امیدیں ان سے لگی ہوئی تھی. میرے والد بزرگوار شہزادے غوث اعظم ان دونوں کو جب کبھی دیکھتے تو کہتے کہ میری جوانی دیکھ رہا ہوں. اور ان دونوں شہزادوں سے حضرت شہزادے غوث اعظم نے بہت ساری باتیں بھی کی اور بہت وصیتیں اور نصیحتیں بھی فرمائی ہیں، اور بتایا ہے کہ اس نازک دور میں ان پر کتنی بڑی ذمہ داری آئی تھی. ایک طرف وہ علماء ربانین ہیں جو خانقاہوں سے دور ہو رہے ہیں، از خود نہیں ہو رہے، دور کیے جا رہے ہیں. ایک شریعنتر ہے، ایک سازش ہے جس کے تحت مدرسے اور خانقاہ کو الگ کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھو، جب تک مدرسہ اور خانقاہ ملے تھے تب تک غزالی بھی پیدا ہوئے کرتے تھے، سعدی بھی پیدا ہوتے تھے، شیرازی بھی پیدا ہوتے تھے، مولائے روم کے جیسے علماء بھی پیدا ہوا کرتے تھے. جب تک خانقاہیں ملی ہوئی تھی، نور الدین زنگی کے جیسا جیالہ بھی پیدا ہوا کرتا تھا. مدرسے اور خانقاہوں کا جب تک اتحاد تھا، صلاح الدین ایوبی کے جیسا مرد مجاہد بھی پیدا ہوا. اور یہی خانقاہ اور مدرسے کا اتحاد تھا جس کا نتیجہ تھا ارطغرل الغازی جیسی شخصیت پیدا ہوئی. یہی خانقاہ اور مدرسے کا اتحاد تھا کہ خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا. ایک نہیں، دو نہیں، آپ گلی سے نکل کر گلی میں ختم ہوتے ہیں. یہ خانقاہ مدرسے کا اتحاد تھا. غوث اعظم کی خانقاہ سے مدرسے جب جڑے تو ایسے جیالے پیدا ہوئے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 کانٹیننٹس پر حکومت کی. کتنے؟ بولو 3. آپ ایک مدرسہ لے کر آپ ایک شہر پر حکومت نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ خانقاہ سے کٹ گئے ہیں اور کاٹ دیے گئے. اور قصور آپ کا نہیں، انگریز جاتے جاتے توڑ کر گئے ہیں. 75 سالہ آپ نے آزادی کا مہوتسو بنایا، گھر گھر ترنگا لگانا چاہیے. حب الوطن من الایمان، حالانکہ حدیث نہیں ہے، اقوال بزرگوں کے ضرور ہے. اس پر بھی جرح و تعدیل بزرگوں نے فرمائی ہے، علماء نے. تو کرنا بھی چاہیے، وطن سے محبت ضروری بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ جاتے جاتے کاٹ کر گئے 2 ٹکڑے، ڈیوائیڈ اینڈ رول. اب رول کس کا بھی چلا گیا، کسی کا نہیں رہا. یہ بھی پٹ رہے ہیں، خانقاہیں بھی لوٹ رہی ہیں. نقصان ہر 2 طرف کا ہوا ہے. لیکن جو سازشیوں نے جو سازش کا بیج بویا تھا وہ آج شجر تناور بن گیا، اتنا بڑا درخت بن گیا ہے جس کی وجہ سے یہ خلا ہو گیا. یاد رکھو، ترقی اس وقت ہی ہوگی دین و دنیا میں جب مولائے روم جیسے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ کہتے ہیں مثنوی مولائے روم. کہتے ہیں کہ نہیں، پوچھو علماء سے پوچھو. اس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا، نہ میرے حضرت نے کیا نہ ان کی حضرت نے کیا. کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا. مثنوی کو نچوڑ کہتے ہیں. اور علماء کو تو پڑھنا لازم و ملزوم ہے. مثنوی کا بہت بڑے عالم تھے لیکن بہت بڑے صوفی بنے. اور اتنے بڑے صوفی کیسے بنے؟ بولو. ایک صوفی کی نگاہوں سے بنے. شمس تبریز منظر دیکھو خانقاہ اور مدرسے کا ملا رہنا ضروری کیوں. منظر دیکھیں کہ ہزاروں لوگ ہیں اور مولائے روم کتاب لے کر بیٹھے ہیں، پڑھاتے جا رہے ہیں. پڑھاتے بات نکل گئی تو بتا دوں، پھر پلٹ کر آؤں گا موضوع پر انشاءاللہ، کیونکہ یہ جیالوں کا مجمع ہے.
اور یہ ان کا مجمع ہے کہ اگر عشاء سے فجر تک بٹھایا جائے تو بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ نوجوانوں کا مجمع ہے۔ یہ نوجوان شیروں کے ساتھ دیسا نہیں، سارے ہندوستان کے نوجوان ہیں۔ اب ان کے ہاتھ میں قیادت ہے اور ہندوستان کی آبادی کا 60% تناسب دیکھا جائے تو نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اور آج گفتگو بھی ہو رہی ہے سیدہ شباب اہل الجنہ کی، نوجوانان جنت کے سردار۔ تو جب نوجوانان جنت کے سردار کی گفتگو ہے تو پھر جوانی کا جذبہ قیامت تک باقی رہے۔ یہ ختم ہونے، یہ میں سمجھے کہ میں پوری رات کھینچ لوں گا آپ کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس گفتگو پہ آؤ، اپنی ٹاپک پر نوٹ کراؤ کہ شمس تبریز نے دیکھا کتابیں رکھی ہیں اور پڑھائی جا رہی ہیں، تو آئے اور آ کے پورے نیچے کی ہستی یہ کیا چیز ہے؟ تو مولا روم نے کیا کہا، یہ وہ ہے جو تو نہیں سمجھے گا۔ صوفی کو دیکھا، بھائی صوفی کو دیکھنا ہو تو اندر دیکھو، باہر مت دیکھو۔ جیسے باہر بیٹھے والے لوگ ہیں نا، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ سر کی آنکھوں سے، دونوں سے دیکھو، دونوں سے دیکھو تو گرو گے نہیں۔ ایک بند کری ایک کھولی، ایک کھولی ایک بند کری، مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے یہاں پر بھی دی، اور جو نبی کی آل کا محب ہوتا ہے وہ دل سے بھی دیکھتا ہے، کہ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں۔ اور نور کا تعلق بولو دل سے ہوتا ہے، وہ دل میں سماتا ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ کعبہ بنیاد خلیل و آزرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست۔ تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانے گا۔ اچھا تو نے مجھے پہچانا کہاں ہے پیارے؟ ابھی تو مولوی ہے، صوفی بنا کہاں ہے؟ مولائے روم بنے گا بعد میں۔ کتابیں اٹھائیں، لے کے بھاگے، آگے آگے شمس الدین تبریز، شمس تبریز، پیچھے پیچھے مولائے روم، بھاگے 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 کنویں میں جا کے ساری کتابیں پھینک دی۔ کہا یہ کیا کر دیا؟ میری زندگی بھر کی ساری محنت اسی میں تھی، انہی کتابوں پہ تھی، تو نے سب ضائع کر دیا۔ تو ایسے نگر ڈالی کا سب چلا گیا؟ ہاں چلا گیا۔ ایسے اشارہ کیا، پانی ابلتا ہوا، کتابیں سوکھی کی سوکھی، اٹھا کر دے دی۔ تو مولائے روم کی دل کی دنیا بندی، کہا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا مولوی۔ اب کیا تھا، کتابیں چھوڑی، ختموں میں پڑ گئے۔ تو یہ مولائے روم نے بتا دیا۔ اس کے بعد ایسے صوفی بنے کہ دنیا کے تمام صوفیاء ان کے شاگرد ہوئے، ایسے صوفی باصفا بنے کہ ان کو پڑھے بغیر بعد میں بعد والے صوفی نہیں بن سکے۔ مولائے روم کو پڑھے بغیر۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو فیضان نظر تھا وہ شمس تبریز کا نہیں تھا؟ یہ جو کمال تھا، یہ جو باطن کا کمال تھا، یہ شمس تبریز کا نہیں تھا، یہ اس کا تھا جسے مصطفیٰ نے خلافت ظاہری کا بھی جانشین بنایا تھا اور خلافت باطنی کا بھی منبع اور مرکز بنایا تھا۔ اسے علی حیدر کرار کہتے ہیں۔ اب صرف آپ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے حضرت نظر آتے ہیں، میں نے کہا دل کی آنکھوں سے دیکھ، صرف مولا علی نظر آئیں گے، صرف انہی کے جلوے نظر آئیں گے۔ اور دیکھو میں بات کہہ رہا تھا کہ اللہ مہلت دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ ڈھیل، ڈھیل پہ ڈھیل، ڈھیل پہ ڈھیل، ڈھیل۔ پتنگ پلاتے ہیں یہاں پر، پتنگ پلاتے ہیں آپ حیدرآباد میں بہت پہ۔ اگر کسی کو کھینچنا ہو بری طریقے سے تو پہلے نہیں کھینچیں گے، پہلے ڈھیل دیں گے، وہ بھی آئے گا۔ ڈھیل پہ ڈھیل۔ بعض وقت کیا ہوتا، اپوننٹ کا تاغا ختم ہو جاتا تو انہیں وہیں اکھڑ جاتا، اور بعض وقت سامنے والا دمدار رہتا، وہ کیا کہتے ہیں، گٹے پہ گٹا لگایا جاتا ہے تاغے کا، ایک کو ایک جوڑا جاتا ہے، پھر چھوڑا جاتا ہے۔ اب جب بہت دور چلے جاتا ہے اب اس کا کنٹرول بھی نہیں رہتا، پلٹ کے آنا، قریب رہا تو آ جاتا، لیکن اب اس کے کنٹرول میں جب نہیں رہتا ہے تو سامنے والا کھینچ دیتا ہے، سارا بٹا، سارا تاغا، ساری ڈور چھوڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی ڈھیل دیتا ہے، جا رہا ہے، جا، کتنی دور جائے گا؟ نافرمانی کر رہا ہے، کر، کتنی کرے گا؟ اے ابو جہل میرے محبوب کو ستا رہا ہے، لے ڈھیل دیتا ہوں، جب ہی مار دیتا۔ بدر تک انتظار کیوں کیا؟ تبھی مار دیتا، گستاخی کے ساتھ ختم کر دیتا۔ سالے کی اونٹنی کی گستاخی کی گئی تو قوم کو ختم کر دیا اللہ نے۔
یا نبی آخر الزمان رحمت للعالمین کی گستاخی میں گستاخی، اللہ ڈیل پہ ڈیل دے رہا ہے، جا گر رہا ہے کر، کھینچو گا تو زبردست، ایسے کھینچو گا کہ پلٹ کر نہیں آ سکے گا، تو نے گستاخی کر دی ہے نا نبی کی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حیدرآباد میں حضور کی شان رسالت میں گستاخی، معاف کر دو، نبی نے معاف کیا، حضور نے معاف کیا۔ ہم نے کہا کہ ایک ہے ذات کا گستاخ، ایک ہے منصب رسالت کا گستاخ۔ حضور نے ذات کے گستاخ کو معاف کیا ہے، منصب رسالت کے گستاخ کو معاف نہیں کیا ہے، منصب نبوت کے گستاخ کو معاف نہیں کیا، کچرا پھینکنے والوں کو معاف کیا ہے، نبی کی نبوت کا انکار کرنے والوں کا قتل کروایا ہے مصطفیٰ نے۔ ایک آپ کو علمی نکتہ دے رہا ہوں، اللہ ڈیل دیتا ہے ویسے ہی اس کو بھی دے رہا ہے، اب سمجھ گئے، اب نام نہیں بولتا، پلیز آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ڈیل ہے، کھینچے گا انشاءاللہ، اور اقتدار پہ بیٹھنے والوں کو ڈیل دیتا ہے، دیکھو کیا دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے۔ اب اقتدار نبی کے جانے کے بعد کس کے ہاتھ آیا؟ خلافت کا منصب بولو، امیر المومنین سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، مولا نے ان کی خلافت کو قبول کیا، کیا کیا بولو، قبول بھی کیا، تسلیم بھی کیا۔ اور یاد رکھو دار القضاء جنہیں کہتے ہیں فیصلے کا گھر، سرکار صدیق اکبر نے کہا کہ باب العلم سے زیادہ اس کا کوئی حقدار ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے کہ علی نے کہا کہ مجھ سے پوچھو کہ قرآن کہاں نازل ہوا، دن میں نازل ہوا کہ رات میں نازل ہوا کہ گھر میں نازل ہوا کہ سفر میں نازل ہوا کہ حضر میں نازل ہوا، اور فرمایا صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ لاد دوں۔ علی سے بڑا قرآن کا عالم کوئی ہے ہی نہیں، اسی لیے تو جیسے بابا جان نے اپنے خطاب میں فرمایا، نبی نے کہا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں ساتھ رہیں گی، ایک ہے اہل بیت اور دوسری ہے قرآن، دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کوثر پہ نہیں ملتے آگے۔ اب دونوں ساتھ ساتھ ہے، کیا ہے بولو، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور دونوں کی منزل کیا ہے، نبی سے کہاں ملیں گے، کوثر پہ، اور دونوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، قرآن بھی اپنی جگہ رہے گا، اہل بیت بھی اپنی جگہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ ہو گئی بات، قرآن بدل سکتے؟ آج حسن بابا محمد علی وہاں سے راستے پہ قرآن شریف کے حوالے سے سفر میں گفتگو ہو رہی تھی، زیر زبر بدلی جا سکتی ہے؟ مولانا سے پوچھے، نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے کیا کہا، ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ اب پھر دوسری اہل بیت کی طرف آؤ، یہ بیٹھے اہل بیت سب، اب یہ مت سمجھو کہ اہل بیت 1400 سال پہلے ختم ہو گئے۔ علماء صوفیاء کرام کتابوں کے حوالے بعد میں دیتے ہیں، یار آگے بابا جان دیں گے انشاءاللہ۔ مولا علی، ان کے دونوں شہزادے، ان کی اولادیں، ان کی اولادوں کی اولادیں، ان کی اولادوں کی اولادیں، قیامت تک آنے والی امام حسن امام حسین کی نسلیں، یہ سب اہل بیت ہیں، یہ گھر والے ہیں۔ کیا ہے، بھائی جان بابا تھے، تشریف لے گئے، بابا بزرگوار آپ کے موجود ہیں، اللہ سلامت رکھے صحت عافیت کے ساتھ۔ پھر یہ 2 جانشین ہیں، یہ جانشین ہیں، پھر ان کے جانشین ہیں، ان کے جانشین ہیں، 100 200 300 400 سال تک یہ جانشینی کا سلسلہ بولو چلتا رہے گا۔ لیکن کہنے والا 400 سال کے بعد بھی اگر قیامت نہ ہو بائی چانس جب تک، تو ڈیسا میں آنے والا کہے گا یہ بھائی جان بابا کا گھر ہے، اور کہے گا یہ ان کے گھر والے ہیں، یہ ان کی اہل بیت ہیں۔ کیا کہے گا، تو ٹھیک اسی طرح مدینے میں آقا ہے، نجف میں مرتضیٰ ہے، بقیع میں امام حسن ہے، کربلا میں امام حسین ہے، بقیع میں باقر و جعفر ہے، امام زین العابدین ہے، کربلا میں بغداد میں امام کاظم ہے، امام عسکری ہے، بغداد میں غوث اعظم ہے، غریب نواز اجمیر میں ہے، اور ڈیسا میں بھائی جان بابا ہے، یہ سب کے سب اہل بیت ہے۔ یہ سب اہل بیت ہیں۔ اب قرآن ہاتھ میں ایسے، یہ قرآن نہیں ہے مگر بتا رہا ہوں، یہ قرآن ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، اگر نہیں رہے تو کہاں نہیں پہنچتے، کوثر پہ نہیں پہنچتے۔ اور کوثر کیا ہے سنو،
کوثر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوب، ایسے نہیں بے شک، without any doubt, undoubtedly محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا۔ تو کوثر کیا ایک صرف نہر کا نام ہے؟ بولو، کوثر صرف نہر کا نام نہیں ہے، کوثر کہتے ہیں کثرت سے دینا، اتنا دینا، اتنا دینا کہ محبوب تو راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا دے گا تیرا رب کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب دیکھو سیدوں پہ لعن طعن ہر طرف ہے نا، اس دور میں تو بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم حرف بول دیں تو ہماری بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اہل بیت کا ذکر کریں ہماری مخالفت ہوتی ہے، اور ان کا بس اگر چل جاتا، ابھی تو فتوے دیے ہیں، اگر ایک دن کے لیے ہندوستان کی حکومت بولے کہ آج قانون ختم کیا جاتا ہے ایک دن کے لیے، تو یہ پورے نکل کے آئیں گے، لال پیلے اولے نیلے ہرے طوطے کبوتر، یہ پورے نکل کر آئیں گے، ہر خانقاہ کا رخ کریں گے اور کہیں گے آج پھر کربلا ہوگی۔ میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، ان کو ذریعہ چھوڑ دے دو، یہ قلم سے نہیں تلوار سے ہمارے گلے کاٹ دیں گے، کیونکہ ان کو دشمنی ہم سے نہیں ہمارے بابا علی سے ہے۔ اور اس لیے کہ اعلیٰ حضرت پر اللہ کی لاکھ رحمتیں ہوں، انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی، علی کا کر بھی کیا کرے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ جو بچے ہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے کا مطلب یہ کہ جرأت وہی لے کر بیٹھے ہیں، حق کو حق کہیں گے، ناحق کو ناحق کہیں گے، اور جو ماننا ہے وہ مانیں گے، جو نہیں ماننا ہے کسی کا باپ منوا نہیں سکتا اگر یہ اپنی ضد پر آ جائے، اور ان کی ضد ہمیشہ حق پر ہوتی ہے، حق کے لیے ہوتی ہے، باطل ضد سادات کی نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ امام حسین علیہ السلام جو ڈٹے رہے، حق پہ ڈٹے رہے، کس پہ ڈٹے رہے؟ تو اہل بیت اطہار کا بھی یہی معاملہ ہے، نبی کے گھر والوں کا کمپرومائز نہیں کریں گے، سر جاتا ہے تو چلا جائے، سر جاتا ہے تو چلا جائے۔ اب دیکھو یہ جو کوثر کا معاملہ ہے، یہ خانقاہ ہے اور یہ فیض رساں خانقاہ ہے، یہاں سے آؤ تو کچھ لے کر جاؤ، اور جب جب آؤ تو لے کر جاؤ۔ میں بھی آتا ہوں تو بھائی جان بابا کا روحانی فیض لے کر جاتا ہوں۔ اور ابھی ہمارے پرویز میاں کہہ رہے تھے، شام کی چائے پینے بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت مارچ سے لے کر اکتوبر ہے، سپٹمبر ہے، سپٹمبر تک ماشاءاللہ 3 مرتبہ آئے۔ بولا بھائی میں آیا نہیں ہوں، حضرت بلا رہے ہیں، حضرت بلا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو گجرات میں انشاءاللہ، کہاں پر؟ گجرات میں انشاءاللہ یہ سادات انقلاب لے کر آئیں گے۔ خارجیت، ناصبیت، وہابیت، شیطانیت، رافضیت، ان سب کا خاتمہ سادات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے کوئی کیسا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنا اقتدار کس کو دیتا ہے؟ حرامزادوں کو دیتا ہے کہ حلال زادوں کو دیتا ہے؟ میں بے ادبی کسی کی نہیں کرتا، لیکن ایک بات آپ کو لاجیکل بتاتا ہوں کہ بادشاہ جو ہوتا ہے اس کا اقتدار ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا پاور لیس بادشاہ ہے؟ مکہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے اس کا اقتدار ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے، اور وہ اپنا پاور اپنے شہزادے کو منتقل کرتا ہے۔ ایک منتقل کیا گیا تھا، کسی نے نہیں مانا۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کھل کر بھی بولوں گا، ایسی بات نہیں ہے، سمجھاؤں گا آپ کو تاریخ، لیکن یاد رکھیے جو لیجیٹیمیٹ جو حلالی سن ہوتا ہے وہ بات کی خوبیاں اس میں خود بخود منتقل ہوتی ہے، تو اقتدار بھی آتا ہے، پاور بھی آتا ہے۔ تو سادات کرام ایسے نہیں بیٹھے ہیں۔ محمد علی بابا کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بھائی جان بابا کے ہاتھ میں ہے۔ بھائی جان بابا کا ہاتھ سیاں بابا کے ہاتھ میں، اوپر سے چلا ان کے جد اعلیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ ہاتھوں کا سلسلہ رکا نہیں، یہ چلتے چلتے غوث اعظم کے ہاتھ میں۔ اب کسی کی ماں نے ایسا کوئی سرما جلائے جو غوث اعظم کے ہاتھ سے ٹکر لے، بولو۔ ارے لوگ در پہ بیٹھنے والے کتے سے نسبت بتا کر مجدد بن جاتے ہیں،
انکار نہیں کرتا، امام اہل سنت بن جاتے ہیں۔ ارے در پہ بیٹھنے والے کتے سے نسبت ہو جائے تو امام اہل سنت بن جائے۔ ارے جو غوث اعظم کا خون لے کر اپنی رگوں میں پھرتے ہو، ان کے ہمت، ان کی طاقت اور ان کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ پہچانو بیٹا، پہچانو۔ نہیں پہچان رہی اسی لیے پریشانی ہو رہی، مارے مارے کیوں پھر رہے ہو؟ آؤ پہچانو۔ آپ نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا قصہ، منافق کا آیا، عصا چوم کے بھاگ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا احترام کرتا ہے؟ تو کہا احترام نہیں کرتا، منافق ہے۔ اگر نبی کا سچا ادب ہوتا تو عصا کو ہٹاتا، حال کو چومتا۔ اگر نبی کا سچا ادب ہوتا تو آثار اپنی جگہ، لیکن نبی کے خون کا احترام کرتا۔ دیکھو تم خود فیصلہ کرو، ہم نہیں کریں گے۔ ہم سے دشمنی اور ہم پر الزام، ذرا سا کچھ بول دیں حسن علی بابا ایک وبال، محمد علی بابا کچھ فرما دے ہنگامہ، علی پاشا نکل کر کچھ بول دیں ایک ہنگامی کیفیت سے دو چار کر دیا جاتا ہے۔ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اچھا ہوا اللہ کا کرم ہے بند ہو گیا، جدھر دیکھو ایک ہنگامہ، بس مخالفت۔ ہم نے کہا بھائی بس کرو، تمہاری مخالفتوں سے ہمارا کچھ نہیں جاتا، تمہارا بگڑ ضرور رہا ہے، تمہاری دنیا بھی بگڑ رہی ہے، تمہاری آخرت بھی بگڑے گی، اور یاد رکھو تم اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہو، کیونکہ سیدوں کا بے ادب جنت میں، بولو جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ جنت پر کسی مفتی یا مولانا کے باپ کا اجارہ نہیں ہے، سیدوں کے دادا حیدر کرار کی حکومت ہے۔ آج جس کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، اس ذات بابرکت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہاں کے سردار ہیں، وہ اپنی اولاد کے دشمن کو جنت میں آنے نہیں دیں گے۔ اب آؤ پلٹ کر انا اعطیناک الکوثر، حضور کہ یکے بعد دیگر شہزادگان چلے گئے، حضرت ابراہیم چلے گئے، حضرت قاسم چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ منافق ہو رہے، کہنے لگے یہ ابتر ہے، نعوذ باللہ، ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ کیا کہا؟ جملوں پہ غور کرو، کیا کہا؟ ان کا اب کوئی وارث نہیں، جب تک رہیں گے چلے گا اسلام کا نظام، اور یہ جب چلے جائیں گے تو ان کا نام لیوا نہیں رہے گا۔ یہ کس نے کہا؟ بولو، ابتر کا تانا کس نے دیا؟ مشرکین مکہ نے، کفاران قریش نے، منافقین نے کیا تانا دیا؟ یہ ابتر ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں۔ حضور کو ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ہوئی ہے، بشان بتقاضائے بشریت حضور کے قلب نازک پر یہ بات گراں گزری، تو اللہ نے دیکھا کہ ہاں بات تو ہے بھی، ہم نے شہزادوں کو اٹھا لیا ایک کے بعد دیگر، اس لیے کہ نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، وہ قادیان میں آیا تھا، اور ایک بات نبی کے بعد کوئی نبی بولو آنے والا ہے نہیں۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، نبوت کس پر ختم؟ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام۔ اب حضور کو تکلیف ہوئی کہ ہاں بھائی مشرکین مکہ کا تانا تو اپنی جگہ ہے صحیح، قلب اقدس پر ذرا سی ٹھیس پہنچی، تو اللہ نے کیا کیا پتا ہے؟ کوثر کی اولین تفسیر بنا کر امام حسن علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب جب حسن آئے علیہ السلام تو حضور نے کیا کہا ان کو دیکھ کر؟ مولا کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے علی، اللہ نے ابھی مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اب سنو، غور سے سنو، احادیث کی کتابوں میں، کتب حدیث میں بھرا پڑا ہے، پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہر نبی کی اولاد اس کی پیٹھ میں ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ صلب میں ہوتی ہے، اس کی پیٹھ میں ہوتی ہے، لیکن اے علی، اللہ نے میری اولاد کو تیری پشت میں رکھا۔ اب یہ کیسے؟ ارے بھائی آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ادھر ماں باپ بھی نہیں تھے، ادھر باپ نہیں تھے، تو اللہ قادر مطلق ہے، ادھر چیلنج کرے تو کافر ہو جاتے۔ یہ فتوے والے کافر نہیں، اللہ کے پاس سے ڈائریکٹ کافر ہو جاتے۔ یہاں پہ تو بھی رجوع ہونے کی کنڈیشن رہتی، ہماری حضرت کو منا لو، 1100 کا لفافہ دے دو، فتویٰ ایسے کا ایسا بدل دیا جائے، وہاں پر کوئی ہے نو کمنگ بیک، وہاں پر تو کوئی گنجائش بالکل طور پر نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضور نے ایسے ہاتھ پھیر کر کہا کہ میرے بیٹے ہیں، کس کے بیٹے؟ سید کائنات کے بیٹے،
لیکن کیا فرمایا؟ یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے حسن و حسین، اللہ نے ان کو نوجوانان جنت کا سردار بنایا ہے۔ اب جب امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو منافقین یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو ہے علی کے بیٹے، مگر نبی کے تو نہیں ہے نا، اب نبی کی ذریت تو نہیں چلنے والی ہے نا، نبی کا خاندان تو نہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ حقیقتاً بظاہر حسن و حسین علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو مصطفیٰ آگے ارشاد فرمانے والے اے حسن حسین تم صرف علی کے بیٹے نہیں، تم دونوں حقیقت میں میرے بیٹے ہو۔ اب جب نبی نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں تو پھر غم بڑھ گیا ان کا، کس کا؟ منافقین کا غم بڑھ گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ایک نہیں دو دو وارث بنے، کدھر ہے؟ دو دو وارث مل گئے۔ آقا آئے، سینے سے لگایا، زبان نکالی، زبان چسائی، امام حسن نے زبان چوس لی۔ 3-4 ہجری کا واقعہ، ایک روایت میں 3 ایک میں 4، اور زبان چسائی، امام حسن نے زبان چوسی بہت دیر تک۔ پھر مولا علی کو دیکھ کر کہا نام رکھا، تو کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت لے جاؤں، یعنی میں آپ سے پہلے کیسے ایسے نہیں کر سکتا، حضور آپ تجویز فرمائیں، آپ رکھیں۔ تو حضور نے کہا کہ میں اللہ پہ سبقت کیسے لے جاؤں؟ ارے یارو، باپ رکھتا ہے اولاد کا نام، یا نانا رکھتا ہے، یا دادا رکھتا ہے، یا چچا رکھتا ہے، یا بھائی رکھتا ہے، یا ماں رکھتی ہے، یا نانی رکھتی ہے، یا دادی رکھتی ہے۔ یہ ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے، اشارہ کر دے تو قبلے کی سمت بدل جائے، دل میں تمنا ہو تو اقصی سے قبلہ بدل کر کعبے کو بنا دیا جائے۔ حضور کو اللہ نے اختیار دے کر بھیجا ہے، حضور چاہتے تو کہتے میں نے یہ نام رکھ دیا، لیکن حضور نے کہا میں اللہ پہ سبقت نہیں لے جاؤں گا، میں انتظار کروں گا، کیونکہ یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ نہیں رکھے گا، اس کا نام اللہ رکھے گا۔ یہیں سے عظمت کے ڈنکے بجنے لگے، یہیں سے عظمت کے ڈنکے کہ حضور نے بتا دیا دیکھو ہے تو میرا نواسا، آگے چل کر کہوں گا میرا بیٹا، لیکن میں مختار کل ہوں، مختار کل۔ حضور کے اختیار کا کسی کو انکار ہے بھائی؟ دنیا ان کے قبضے میں، آسمان ان کے قبضے میں، 18,000 عالمین کی وہ رحمت، حضور جس طرف کو رخ کر دے اس طرف کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، ہوائیں بدل جائیں، فضائیں بدل جائیں، مردے جی اٹھیں، اہل مشر پہ جدھر نظر ڈالیں وہ سارے جنتی بن جائیں، وہ صاحب اختیار رسول اگر چاہتے تو اپنے اختیار کا استعمال فرماتے اور فرما کر کہتے جیسے بابا حسن علی بابا کا نام حسن ہے، کہتے میں نے حسن رکھ دیا۔ توجہ طلب نکتہ ہے، شہزادہ خان کی نظر کر رہا ہوں، علماء کی۔ حضور نے کہا نہیں، اس کا نام اللہ رکھے گا۔ کیا کہا؟ اب بتایا گیا کہ دنیا میں ہے کوئی ایسا حسن کے جیسا جو لا کر بتائے، جو پیدا نبی کے گھر ہو اور جس کا نام خود اللہ رکھے، اور فرمایا میں نے اس کا نام حسن رکھا۔ تو علی تو باب العلم ہے نا، ہے کہ نہیں؟ مولا حلطا ہے، لیکن مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے تو یہ نام نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے نہ دیکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے علی اس نام کو اللہ نے حجاب میں رکھا، پھر ایک اور نام حجاب میں رکھا جس کا نام حسین رکھا گیا۔ اب یہیں سے پتہ چل گیا کہ جس کا نام آسمان سے آئے اور خالق کردگار جس کا خود نام رکھے، اس کے مقابلے میں کوئی ٹک سکتا؟ بولو نہیں ٹک، کوئی باطل اس ذات کے سامنے نہیں ٹک سکتا جس کا نام رکھنے تک کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ کس نے لی ہے؟ بولو۔ فرشتہ نازل ہوا، جبرائیل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے کہ ان کا نام حسن رکھا جائے۔ اب ذرا پوزیشن سمجھو، مقام سمجھو، اہل بیت اطہار کا پرومیننس سمجھو کہ ان کا مقام اور رتبہ ایسا ویسا نہیں ہے۔ یا وہ شہزادے بیٹھے ہیں جن کے دادا کا نام حسن مصطفیٰ کا نام اللہ نے خود رکھا ہے، اور وہ امام حسن علیہ السلام
کا بچپن تو سب کے سامنے ہے. بچپن میں ایسا کرتے تھے, بچپن میں ویسا کرتے تھے. حضور نماز پڑھتے تو پشت پر بیٹھ جاتے تھے, سنا نا آپ نے. حضور نہیں اتارتے, سجدے کو طویل کر دیتے, خطبہ موقوف کر دیتے امام حسن امام حسین کو آتا دیکھ کر. آپ نے سنا کہ سواری بن جاتے, امام حسن کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتے. یہ سب باتیں آپ نے سنی, بچپن کے ساری باتیں. جوانی کی سنی کتابوں میں تک نہیں ملتی بھائی, ہم کو نہیں ملتی, تم کو کیا ملے گی. مٹا دیا گیا, مٹا دیا گیا. مولا علی کی شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر 37 برس کی ہے. کتنی؟ 37, 37. پھر جب شہادت ہوئی 39 میں تو کتنی؟ 45, 46 برس کی عمر نہیں امام علیہ السلام کی. تو یہ حضور کے وصال کے وقت تو 7 برس کی عمر, ایک روایت میں 6.5, ایک روایت میں 7 سال 6 مہینے مولا امام حسن علیہ السلام کی. اس کے بعد جو گیپ آیا ہے 30 سال کا, یہ سب چھپایا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ پردے ڈالے گئے ہیں, چھپایا گیا ہے, ان کی عظمتوں کو چھپایا. ایک ہی چیز یاد رہ گئی کہ امام حسن علیہ السلام کثرت سے نکاح کرتے تھے. کسی سے اگر پوچھو نہیں, حضور مولا علی نے کہا کہ حسن کو بیٹیاں نہ دو, وہ طلاق بڑی کثرت سے دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تعریف ہے, یہ توہین ہے. لائن لگی ہوتی رؤسائے قریش کی, اشراف کی, بڑے بڑے لوگوں کی. کیوں امام حسن کو بیٹی کیوں دیتے, امام حسین کو کیوں نہیں دیتے؟ 100 بیویاں میرے آقا امام حسن کی ہے, تو پھر امام حسین کی کیوں نہیں ہے اتنی ازدواج؟ تعدد ازدواج اگر دیکھا جائے تو 100 ان کی کیوں نہیں؟ تو پتہ یہ چلا وہ اس لیے امام حسن کی غلامی میں اپنی بیٹیوں کو دیتے تھے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے, سنو اس کے جسم سے جس کا جسم مس ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. جادہ بنت اشد رضی اللہ تعالی عنہ, ذمہ داری سے کہتا ہوں, کہتے ہیں کہ انہوں نے دیا. میں نے کہا امام حسین گئے زہر دینے کے بعد, تو کہا بھائی کئی مرتبہ دیا ہے, پہلی مرتبہ تھوڑی ہے. اللہ اللہ, کہا کئی مرتبہ دیا ہے, پہلی اب کے جو دیا ہے یہ بڑا خطرناک دیا. پتہ ہے آپ کو سرائی رکھی تھی, دیکھو قاتل کی عیاری اور مکاری دیکھو. سرائی, اور سرائی پر کپڑا بنا ہوتا اور اس کپڑے پر ایک مہر ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا کہ آفیشیل ڈاکومنٹس آتے ہیں اور نوٹیں آتی ہیں بینک کی, تو گاڑی پر مہر ڈالی جاتی ہے. کیا کہتے ہیں وہ, پگھلا کر, چیز پگھلا کر اس کے سیل کر دیا جاتا ہے اور اس پر اسٹیمپ لگایا جاتا ہے. تو امام حسن کی اتنی سیکیورٹی تھی کہ جب پانی بھی پیتے نا تو گھر میں بھی جو غلام ہوتے ان پہ یہ ذمہ داری تھی کہ سراہی پر کپڑا باندھ کر مہر باندھ دیتے, انگوٹھی کی مہر. تو امام دیکھتے مہر لگی ہے تو پھر وہ سرائی کپڑا ہٹاتے, پانی پیتے. ارے جو کوثر کا وارث ہو, سوچو صحیح کتنا ظلم کیا ہے کہ اس کو پانی پینے کے لیے اتنی احتیاط کرنی پڑتی. کس نے مجبور کیا, سوچا کریے. بھائی آج ہمارا یہ معاملہ ہے, 1400 سال کے بعد گھر میں مریدوں کے پاس جا کے پانی پی لیتے, پیتے نہیں. انہیں لا کے دے رہا پانی پی لے رہے, انہیں لا کے دے رہا پانی پی لے رہے. کتنے سال ہو گئے حضور کو جا کے, تشریف لے جا کے 1400 1500 برس ہو رہے ہیں نا. کسی کے بھی گھر میں مولانا کے گھر میں آئیں گے پی لیں گے, تمہارے شعیب میاں کے گھر میں آئیں گے پی لیں گے. ہم تھوڑی کہیں گے پانی چیک کرو, کیونکہ اطمینان ہے کہ ہمیں دھوکہ نہیں دیا جائے گا. لیکن ذرا سوچو, ارے جس دور میں برائیاں سر چڑھ کر بول رہی ہو, جو زمانہ حضور سے دور ہو گیا ہو, اس زمانے میں ہمیں تم پر اعتبار ہے کہ تم ہمیں بسلری پلاؤ گے, قلے پلاؤ گے, گندا پانی نہیں پلاؤ گے, ناپاک پانی نہیں پلاؤ گے. ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں. لیکن ذرا سوچو اس دور میں جو خیر القرون ہے
صحابہ زندہ ہے زندہ، تابعین زندہ ہے زندہ۔ اس دور میں مولا امام حسن کو پانی پینا اتنی احتیاط سے پڑتا تھا۔ اس زمانے کے دشمن کون تھے بھائی ذرا سوچو، اور کتنے خطرناک تھے ذرا وہ بھی سوچو۔ آج کا دشمن کہاں، اس دور کا دشمن کہاں۔ تو جب پانی پیا نا تو کیسے پیا پائے پتہ ہے؟ پارا پگھلا کر، اس میں زہر ملا کر، خطرناک زہر ملا کر، پارا جسے کہتے ہیں مرکیوری، ملا کر اسے اتنا باریک کوٹا گیا۔ پلاننگ ہو رہی ہے، پلاننگ، ایسی نہیں کیا گیا قتل، پلاننگ کو سمجھو۔ چہرے خود بخود آئیں گے، اب نہیں آئے تو حشر کے میدان میں کھل کر آئیں گے۔ وہاں جب ڈنڈے پڑیں گے نا ان کو، جب جہنم میں یہ چلیں گے تو تم بھی دیکھو گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ قاتلان مولا حسن کا حشر تم بھی دیکھو گے، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تم ڈالو پردے تمہارے باپ دادا کے کرتوتوں پر، جب تک چاہے ڈالو، لیکن اللہ ظاہر ضرور کرے گا ایک دن انشاءاللہ۔ پگھلا کر پاؤڈر بنا کر ڈال دیا گیا، اوپر سے کپڑے میں سے اتنا باریک تھا اندر چلا گیا۔ مولا پی گئے۔ پانی جب پیا تو جیسے آپ نے محمد علی بابا کے خطاب میں سنا، جگر کے ٹکڑے منہ سے نکلتے ہیں۔ 40 دن دوستو، 40 دن۔ کتنے؟ کون سا مہینہ گزرا ابھی؟ محرم گزرا نا، آج 28 صفر، تو یوں سمجھ کر چلو 20-22 محرم نہیں ہے، محرم ہی کا مہینہ تھا۔ پگھلا کے کوٹ کر ڈال دیا، بلانوش کر لے۔ جب طبیعت غیر ہوئی تو 40 دن تک طبیعت خراب رہی۔ یہ تو علی کا بیٹا شیر تھا جو 40 دن برداشت کر گیا، دوسرا ہوتا تو 40 سیکنڈ میں مر جاتا۔ پتہ نہیں اللہ کو ان 40 دنوں میں کیا مراحل اور مراتب طے کروانے تھے۔ مولا حسین کے مدارج کا کیا معاملہ ہے؟ وہ تو پیدائشی بھائی، جن کے پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کے پوتے ماں کی پیٹ سے ولی غوث اعظم، ان کے دہدار مولا حسن کا مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے وفاداری کا سلسلہ بغداد تک روک دیا۔ میں نے کہا بغداد والا جس کا وفادار ہے پہلے تم اس کے وفادار بنو، تو تمہیں فیضان قادریت ملے گا، ورنہ صرف ڈھکوسلا ہے تمہارے پاس۔ امام حسن علیہ السلام کے دشمنوں سے اگر تم بدلہ نہیں لے سکتے تو مسلمانوں کم سے کم تعریف تو نہ کرو۔ الٹا الزام لگایا جاہدہ بنت اشد نے دے دیا۔ کون تھی؟ مولا امام حسن کی بیوی۔ دیکھو ظلم، گھر والوں پر الزام دھر دیا۔ امام حسین آئے، آ کر پوچھا بھائی، بہت جلال میں تھے، تو مولا حسن نے کہا میرے بھائی حسین غصے میں ہو؟ کہاں، کیا کرو گے میرے قاتل کے ساتھ؟ تم کیا کرو گے؟ تو کہا بھائی سیدی، جیسے آپ نے سنا سیدی اور مولائی، یہ الفاظ ہوتے امام حسین علیہ السلام، کیونکہ وہ سید ہیں۔ اور کیسے سید ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں سید الاولین والآخرین فخر نہیں کرتا، علی کی طرف دیکھا، حدیث ہے، یہ سید العرب والمسلمین ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ جو ہے نا علی، یہ عربوں کا سردار ہے اور سارے مسلمانوں کا سردار ہے، سارے مومنین کا سردار ہے۔ بیٹی فاطمہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یہ سیدات النساء العالمین ہے، یہ ساری جنت کی دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔ حوا ہے اس کی بھی سردار ہے، مریم ہے اس کی بھی سردار ہے، آسیہ ہے اس کی بھی سردار ہے، جتنی مقدس عورتیں گزر گئیں ان سب کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اور جب حسن و حسین کی طرف دیکھا تو کہا سیدہ شبابی اہل الجنہ، یہ دونوں میرے بیٹے سید ہیں، اور کیسے سید ہیں؟ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ لیکن امام حسن کا یہ معاملہ الگ سے فرمایا، سید الگ سے، کسی کو اور کو نہیں کہا، یہ کہا میرا بیٹا سید ہے۔ کیا کہا؟ سید کا مطلب ہے سردار، اور قبیلے میں ایک ہی سردار ہوتا، دو نہیں ہوتے، یاد رکھو۔ یہاں مسکنسپشن ہے، یہ بھی سردار تھے وہ بھی سردار تھے۔ غدار کو سردار نہیں کہا جائے گا، غدار کو غدار ہی کہا جائے گا، کسی بھی زبان میں کو سردار نہیں کہا۔ حضور نے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا۔ اس جملے کو حدیث کے ذہن میں رکھے، آگے کام آئے گا انشاءاللہ۔ بڑے اختصار سے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ امام حسن
علیہ السلام سے اتنی دشمنی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بابا امیر المومنین سید الواسطین ہیں، ان کے بابا باب العلم ہیں، ان کے بابا مولائے کل ہیں، ان کے بابا مولائے کائنات ہیں، ان کے بابا مولود کعبہ ہیں، ان کے بابا اخر رسول ہیں، ان کے بابا زوج بطول ہیں، ان کے بابا جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، ان کے بابا کی محبت ایمان ہے، ان کے بابا سے بغض نفاق ہے، ان کے بابا سے محبت کرنے والا جنتی ہے، ان کے بابا سے نفرت کرنے والا جہنمی ہے، ان کے بابا سے محبت کرنے والا جنتی کہلائے گا، ان کے بابا کا ساتھ دینے والا جنت میں جائے گا، ان کے بابا سے لڑنے والا جہنم میں جائے گا۔ اب اتنی دشمنی ہے کیوں؟ یہ دیکھتے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں جن کے یہ فضائل ہیں کہ لسٹ ہی لسٹ ہے، ختم ہی نہیں ہوتی، زمین سے آسمان تک علی حیدر کرار کے مدارج ہی مدارج ہیں۔ ارے جن کے پوتے کے مرتبوں کی انتہا نہیں، تو اولیاء نے غوث اعظم کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور سر رکھ کر کہا کہ غوث سر بھلا جانے کوئی کیا ہے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ارے جن کے پوترے کی تلووں پر اولیاء آنکھیں ملے، ان کے جد اعلیٰ مولا علی کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں ان کے بابا یہ ہیں، ان کے بابا وہ ہیں، ان کے بابا کا کمال ایسا ہے، ان کے بابا کا کمال ویسا ہے، اور پھر ان کو مولائے کل بھی بنایا گیا ہے، باب العلم بھی بنایا گیا ہے، ساقی کوثر بھی بنایا، حیدر بھی بنایا، صفدر بھی بنایا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا بھی نعرہ ان کو دیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب علی کو پکار، ناد علی بھی ان پر نازل کر دی گئی۔ اب اس کی الگ بحث ہے، صوفیہ کے پاس تو مانتے آسمان سے اتری، کیا بابا؟ اور دنیا میں ہمارا سب کا وظیفہ، ہمارا کیا غوث پاک کا بھی وظیفہ نہ دے دیے۔ غریب نواز آئے پرتھوی راج چوہان کی اینٹ سے اینٹ بجائے، ان کا وظیفہ بھی نہ دے علی ہے کہ نہیں؟ بولو سوپ کا سہارا، بولو علی مولا ہمارا، ساری کائنات کا وہی سہارا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اب دیکھیں اتنی عظیم نسبتوں والے ہیں یہ، تو کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ کوثر کی اولین تفسیر بن کر جب امام حسن علیہ السلام آ گئے، دشمنی عروج پر ہو گئی، دشمنی عروج پر ہو گئی۔ اب کیا کیا بنو امیہ نے؟ پلاننگ۔ کیسی پلاننگ؟ یہ طوطے اور کبوتروں کی پلاننگ نہیں ہے بیٹا، ہاں یہ 4 دن کرتے 8 دن بھول جاتے، یہ مسلسل کانسٹنٹ پلاننگ ہے۔ یوں سمجھو کہ 4 ہجری سے پلاننگ شروع ہو گئی۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو دیکھ کر کہا کہ علی ساتھ ہو، تم تو مولا ہو نا ہمارے، ساتھ ہو۔ تو علی نے کیا کہا؟ نہیں ہوں۔ بولو 2 سال کچھ مہینے کی آپ کی خلافت رہی تو کیا کہا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بولو کیا کہا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فاروق اعظم آئے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ بھائی تھوڑا مجھے بھی دے دے، درود پاک پڑھے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، کتنی؟ اسلام کا پرچم بلند کیا، اور کیا کہا؟ لولا علی لہلک الامم، علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ حدیث ہے کہ نہیں؟ بولو یعنی اگر علی فیصلوں میں میرے ساتھ نہ ہوتے، علی تمہاری مدد میرے ساتھ نہ ہوتی، علی جو تمہیں باب العلم مصطفیٰ نے بنایا ہے وہ علم کا سہارا نہ ہوتا، تمہیں مصطفیٰ نے مولا بنایا ہے تمہاری مولائیت کا سہارا نہ ہوتا، اے علی تمہیں مصطفیٰ نے مشکل کشا بنایا ہے تمہاری مشکل کشائی کا سہارا نہ ہوتا، تمہاری ہمت کا سہارا نہ ہوتا، تمہیں اسد اللہ بنایا ہے تمہاری شجاعت کا سہارا نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ شجاعت کے لیے علی ہے، امامت علی کی ہے، حکومت علی کی ہے، منصب پر عمر بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ میں اس زمانے سے پناہ مانگتا ہوں جس میں ابو الحسن میری مدد کے لیے موجود نہ ہوں۔
جب تک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ علی سے مدد مانگتے رہے دنیا میں فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے زیادہ فتوحات کس کے دور میں ہوئی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سب سے ٹرانسپیرنٹ حکومت، سب سے بیوٹیفل گورننس۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز نے جب دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیا، جب قانون مرتب کرنا چاہا ورلڈ لا، تو انہوں نے دیکھا، جانچا، تو سب سے زیادہ عدل، انصاف اور ٹرانسپیرنسی، حکومت میں شفافیت جو نظر آئی وہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں نظر آئی۔ انہوں نے کہا گورننس ہونی ہو تو فاروق اعظم کے دور کی کیسی حکومت ہو۔ مجال ہے کسی کی کہ آنکھ میں آنکھ ملا کر کسی کے دیکھتے کسی کا حق مار سکے؟ یوں سمجھو کہ اگر چوٹی بھی ہے تو اس کا بھی حق نہیں مارا جاتا تھا۔ آپ نے سنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے واقعات، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ایک واقعہ سن لیجیے۔ یہ کس کا سپورٹ ہے؟ بھئی آج مجھے اگر میرے بھائیوں کا سپورٹ ہے تو میں ڈیسا آ رہا ہوں اور آ کر علی کے نام کے ڈنکے بجا رہا ہوں، غوث اعظم کا فیضان آپ کو بانٹ کے جا رہا ہوں، حسن علی بابا، محمد علی بابا کی طاقت ہے، بازو ہیں، دست و بازو بنے ہوئے ہیں، یہ سارا ہندوستان، گجرات، راجستھان پر اپنے بابا اور اپنے دادا غوث اعظم کے نام کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ کیوں؟ سپورٹ ہے۔ یہ سپورٹ اگر چھین لیا جائے، کیسے چھینا تھا؟ امام حسین کا سپورٹ کربلا میں چھین لیا گیا تھا، تنہا کر دیا گیا تھا مولا حسین کو۔ سپورٹ میں تھے، مولا عباس میں نہیں تھے، ان کو بھی ختم۔ دیکھو سپورٹ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو کس کا سپورٹ ہے؟ بولو، مولا علی کا سپورٹ ہے۔ ایک پل کے لیے بھی وہ علی کے بغیر جینا، بولو جینا، ہم شیخین کا ادب کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تمہارے سرٹیفکیٹ کے ڈر سے نہیں، ہمیں یہ مولا علی نے درس دیا ہے۔ سرکار صدیق اکبر کی تعظیم کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے اور فاروق اعظم سرکار کی تعظیم کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں۔ اگر ان کی شان میں گستاخی کوئی کرے گا تو بھلے کوئی بدلہ لے نہ لے، علی کی اولاد اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ یہ سنیت ہے۔ میں ڈیسا شریف کی خانقاہ سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر علی کی اولاد مولا علی کے گستاخوں سے بدلہ لینا جانتی ہے تو سرکار صدیق اکبر اور سرکار فاروق اعظم کے گستاخوں کی آنکھیں نکال لے گی، ہاتھ آگے بڑھا کر گنتی میں سے زبان نکال لیں گے یہ شیر۔ کیونکہ ہمیں کسی مولانا مفتی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، ہمیں ہمارے دادا حیدر کرار کو صورت دکھانی ہے، ہمیں غوث اعظم کو صورت دکھانی ہے۔ شیخین ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اب دیکھو سرکار فاروق اعظم کا دور ہے، زبردست حکومت ہے، اور ایسی حکومت ہے کہ اسلام پل رہا ہے، پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ مولا پیچھے سے سپورٹ میں ہے۔ کہا عمر گھبرانا، تو نے جسے مولا بنایا ہے نا وہ علی تجھے چھوڑے گا نہیں، ڈگمگانے نہیں دے گا تیرے قدموں کو۔ کیوں؟ دیکھو جب پیچھے ہاتھ رکھا ہوتا ہے بڑوں کا، اور علی اگر عمر میں چھوٹے ہوں لیکن رتبہ، کمال، اور جن کمالات میں علی تنہا ہے، علی تنہا ہے، کوئی نہیں علی کے مقام مرتبے میں کوئی شریک، صحابیت میں علی سب کے برابر، لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، میں جس کا آقا علی اس کا آقا، میں جس کا مددگار علی اس کا مددگار، میں جس کا مشکل کشا علی اس کا مشکل کشا۔ اگر میں نہ رہوں تو گھبرانا نہیں، علی کو چھوڑ کر مولا بنا کر جا رہا ہوں۔ جب یہ اعلان ہوا تو صبح اٹھے، سب سے پہلے قربان جاؤ فاروق اعظم سرکار کے رضی اللہ۔ کہا علی مبارک ہو کہ تم نے ایسے حال میں صبح کی ہے کہ تم ہر مومن مرد اور عورت کے آج مولا بن گئے ہو، تم الگ کرتے ہو۔ سرکار فاروق اعظم نے مولائیت کا انکار نہیں کیا، تم کہتے ہو کہ مولا کے یہ معنی ہیں۔ حیدرآباد میں غدار رہتا ہے مولوی، وہ کہتا ہے مولا کا معنی دوست ہوتے، میں نے کہا ہزاروں معنی ہوتے ہیں، بے شمار معنی ہوتے ہیں، تجھے ایک معنی کیوں نظر آیا؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ علی تو میرا دوست ہے، تو میرا صدیق ہے، بلکہ کہا علی تو ہر مرد مومن اور عورت کا مولا ہے، مولا۔ ارے مولوی خارجی کتے
کیا تجھے خبر ہے کہ سرکار فاروق اعظم نے کن معنوں میں علی کو مولا کہا ہے؟ تو جانتا ہے فاروق اعظم تک پہنچا ہے، جوتی تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ ارے خط لکھ کر دے دیا مولا حسین، عبداللہ ابن عمر کو خط لکھ کر دیا، تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ خط لے کر ناچنے لگے دستخط دے کے مولا حسین کی، اور کہا کہ عمر کو فکر تھی، داڑھی پکڑ کر کہا عمر کو فکر تھی کہ خبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اب یہ پرچہ لے کے جاؤں گا علی کے بیٹے کا، نبی کے نواسے کا، مجھے ڈھارس ہے کہ اللہ میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ شیخین تو اہل بیت کا یہ مقام رکھتے تھے، اور یہ تم لوگوں نے کم ظرفوں نے، کمینوں نے، خارجی کتوں نے، وہ نطفے حرام سے پیدا ہونے والے لوگوں نے شیخین کو اہل بیت سے الگ کیا ہے، ان کا مقام الگ بتایا، ان کا مقام الگ بتایا۔ ارے اہل بیت کا کیا مقام ہے شیخین سے پوچھو، اور شیخین کا کیا مقام ہے علی اور ان کے بیٹوں سے پوچھو۔ سپورٹ ہے، سپورٹ، سپورٹ کیسا سپورٹ ہے معلوم؟ جاؤ فکر مت کرو، مدینے کی علی بیٹھا ہے، کیا کہا؟ علی بیٹھا ہے، دار الخزات میں علی بیٹھا ہے، اے عمر فکر نہ کر، جا جھنڈے گاڑ دے اسلام کے، ساری دنیا میں جھنڈے گاڑ دے، آگے بڑھتے گئے، جھنڈے گاڑتے گئے، جھنڈے گاڑتے گئے، جھنڈے۔ ایک بار تو ایسا بھی آیا، ٹرانسپیرنسی بتاتا ہوں حکومت کی، بیت المال سے کپڑا ملا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی ملا، مولا عمر کو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی ملا۔ ایک شخص ٹہل کے کہنا اتنا تو کپڑا نہیں تھا نا مسجد میں خطبے میں کہ آپ اتنا بڑا کرتا بنا لیے؟ فاروق اعظم نے نہیں کہا کھال کھینچ دے اس کی شامیوں کی طرح، ہم سے کہتا ہے ہم بادشاہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ذل الہی ہیں، ہم تاجدار ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم غدار ہیں، یہ نہیں۔ سرکار نے کہا، بیٹے کو اٹھا کر کہا فاروق اعظم ذرا بولو، تو کہا دیکھو وہ جنگ میں بھی گیا تھا، مال غنیمت میں حضرت کو بھی ملا، میرے کو بھی ملا، امیر المومنین ہے، خلیفۃ رسول اللہ ہے، گھر پہ دروازے پہ دروازہ نہیں ہے، نیچے سوتے، بوجھ اٹھا کے بوریے ڈالتے، محل میں نہیں رہے شام کے۔ یہ دیکھو کیوں؟ علی کا سپورٹ ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ علی ساتھ ہے، علی ساتھ ہے، علی ساتھ ہے، علی جس کے ساتھ ہے اس کی کیا کہنے کی بات ہے، بات یہ الگ ہے، اس کی بات یہ الگ ہے، علی ساتھ ہے، علی ساتھ ہے، علی کا ساتھ ہے۔ سرکار فاروق اعظم نے کہا بیٹے ذرا کہو، تو کہنے لگے دیکھو وہ جنگ میں بھی تھا، امیر المومنین بھی تھے، دونوں کو کپڑا آیا، اتنا نہیں تھا کہ میرا بنتا یا ان کا بنتا، میں نے اپنا کپڑا ان کو نظر کیا، کرتا بنا۔ یہ گورننس کی ٹرانسپیرنسی سوچ سکتے ہیں آپ؟ بادشاہ وقت سے پوچھے کہاں سے آیا بے 10 لاکھ کا سوٹ پہنے، کچھ دے، کہاں سے آئے، where did you get this money from؟ نہیں پوچھ سکتے، کیوں؟ ہمت نہیں ہے، لیکن یہ ٹرانسپیرنسی قربان جائے فاروق اعظم نے عطا فرمائی، کیوں؟ علی سپورٹ میں ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ پھر وہ دور آیا، حضرت عمر کی شہادت ہوئی، ایران سے بلائے، فیروز کو بلائے، اب وہ الگ داستان ہے، الگ اسٹوری ہے، کتاباں میرے پڑھے ہوئے، علماء ہیں یہاں پہ، شہزادے بیٹھے ہیں، اب آج کل تھوڑا محتاط بھی رہنا پڑتا، اب وہ داستان چلا تو پھر صبح فجر ہو جاتی، فجر میں ملانا پڑتا آپ لوگ، تو میں وہ کرنا نہیں چاہتا، اس کی الگ۔ پھر سرکار سیدنا عثمان ذو النورین کا دور آیا، چلو بڑا مشورے دیتے رہے۔ مروان بن حکم کون تھا؟ بعد میں مدینے کا گورنر ہوا، اتنا بدنصیب تھا کہ حضور کے پاس لایا گیا، حکم کا بیٹا تھا، سرکار پیدا ہوا ذرا اذان دے دیجیے، حضور نے دی تھی نا اذان، امام حسن کے کان میں اذان دی تھی جب پیدا ہوئے، اور دائیں کان میں اقامت دی تھی، حضور کی سنت اللہ، حضور اذان دے دی تھی، ایسے دیکھا قربان جائے چشم نبوت کے، کہا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، میں اذان نہیں دوں گا، لے جاؤ۔ پھر ایک وقت آیا اس کو شہر سے بدل کر دیا، مدینے میں قدم نہیں رکھنا۔ اب دیکھو بنو امیہ کی سازشیں شروع ہو گئی، جا کے بیٹھ گئے شام میں، ادھر ادھر، یہاں پر وہاں پر، اور حضرت عمر کو للکارنے لگے، ہے دم تو آپ؟ مولا نے کہا کرنے دو اسے حکومت، عمر تمہارا کام رک جائے گا۔ اب جیسے ہمارے پہ چیختے رہتے ڈاگس، خارجی ڈاگس، ہم رکتے، دیکھو آپ گلی میں نکلتے، رات میں نکلا 3 بجے ٹہلنے کے سے ہمارے محمد علی لیاقت قادری کے ساتھ، اللہ بھائی بیٹھ کے پیرا سل ہو گئے، کھانا وانا بھی اچھا کھلا دیا آپ لوگ، ذرا ٹہل کے آئیں گے، تو سیدھا رات میں گھر سے نکلا، بھائی جان وہاں کے آستانے تک آیا،
آگے فاتحہ پڑھا تو دیکھتے بولا میں اتنے غصے کتے ہیں، مگر ڈیسا کے کتے بھی کتنے وفادار ہیں، دیکھو ایک بھی کتا بھوکا گیا؟ ہاں نہیں بھوکا. انسانات و انسانات، کتے بھی کنٹرول میں شہزادوں کے. دیکھو کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بھونکنے والے ہوتے ہیں، ایک دم ہلانے والے ہوتے ہیں. اور جو دم ہلانے والے ہوتے قرآن میں ان کا ذکر آ جاتا. اصحاب کہف کا کتا انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا، تو یہاں پر جب آیا میں تو پورے اصحاب کہف کے کتے نظر آئے. کیوں؟ اسی لیے کہ دو شیرہ بیٹھے ہوئے، اور جب جنگل میں شیرہ آئے تھے کتے کی ہمت نہیں ہوتی بھونکنے کی. موت تمہاری، راجہ آرام کر رہے ہیں، مہاراجہ آرام کر رہے ہیں، بھوکے تو پھنس جاتے. دعوت دینا ہے آئے تو سمجھے آپ، مگر آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کتے بھوکے تو آپ رک جاتے. کیوں بھوک رہا؟ مت بھوک، بھاؤ بھاؤ کیوں کر رہا؟ رکتے، بازو سے نکل جاتے. تو آپ کا بھی کام یہ ہے کہ آپ علی 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 کرتے رہو، اہل بیت سے وفاداری کرتے رہو، مولا کے نعرے لگاتے رہو، غوث و خواجہ کا دامن پکڑ کر رہو. اگر کوئی بھوکے رکو نہ، آگے بڑھو. ان کے منہ مت لگو، کیونکہ یہ غدار ہیں. یہ وہ کتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی. کلاب النار ہے، یہ کیا ہے؟ دوزخ کے کتے. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ یہ جو خارجی ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ دوزخ کے کتے ہیں. ان سے آپ کو ہوشیار اور چوکنا رہنا ہے. اب دیکھیے آخری مراحل میں اپنی گفتگو کو لے کر آ رہا ہوں. مولا امام حسن علیہ السلام، مولا علی مشکل کشا کے وارث جانشین، دشمنی انتہا کو آ گئی. سرکار فاروق اعظم کو ادھر شہید کروایا. کس نے کروایا؟ جس کو اقتدار کی چاہت تھی اور منصب پر جس کو بیٹھنا تھا. کیونکہ عمر کے ہوتے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے، عمر کو صاف کروایا. پھر ذوالنورین آئے، مشاورت میں ڈیموکریسی پر نہیں، حضرت عثمان بیٹھیں گے. علی سے پوچھا، علی عمر عثمان کو بیٹھنے دو گے؟ تو مولا نے کہا کہ یہ تو ذوالنورین ہے، یہ تو جامع القرآن ہے، یہ تو میرا بھائی ہے. رسول اللہ کی ایک نہیں دو بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی ہیں، میں کیوں انکار کروں گا؟ کہا عثمان میں بھی تمہارا سپورٹ کروں گا، میرے بھائی آگے بڑھو. میں 12 سال بیٹھے تھا. کتنے؟ 12 سال. لیکن جب ضعف چھایا، ضعیف العمری میں پہنچے، تو خاندان والے، اب اس میں فتوے نہیں دینا ہے، تاریخ بیان کر رہا ہوں، کتابیں رکھے ہوئے، خاندان والوں نے پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کے آپ کو کان بھرنے لگے. مولا سے مشورہ لیتے رہے، مولا سے مشورہ لیتے رہے، مولا مشورہ دیتے رہے، مولا مشورہ دیتے رہے، آگاہ کرتے رہے. دیکھو مروان بن حکم کو حضور نے شہر سے نکال دیا تھا، وہ مدینے میں آ گیا، ذوالنورین کے دور میں آ گیا، عہد خلافت میں آ گیا. مولا کہتے رہے دیکھو یہ غدار ہے، حضور نے اس کو نکال دیا تھا، اس کو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ کہا تھا، یہ سازش کرے گا، یہ اسلام کو توڑے گا. آخر وہ گھڑی بھی آئی کہ بلوائیوں نے سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. حج کے ایام میں سب حج کو گئے، سب ادھر حج کو گئے، ادھر گھر کا محاصرہ کر لیا. علی نے عثمان کو تنہا نہیں چھوڑا. علی سے عثمان کے قتل کا قصاص لینے والے پاگل یہ بھول گئے کہ علی نے سیدنا عثمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. بھائی بلوائیاں 40,000 ہیں، ایک روایت میں 20,000 ہیں، تلواریں لیے ہوئے ہیں، قتل کرنے پر آمادہ ہیں. حضرت سیدنا عثمان کو اپنے 2 شہزادے، اپنے نہیں نبی کے وارث، نبی کے ایک نہیں 2 جانشینوں کو کہا رات میں سونا نہیں، دن میں اونگنا نہیں، جاؤ بھائی عثمان کے گھر کا پہنا دو. کوئی معمولی کام تھا، اقدام تھا یہ؟ امام حسن اور امام حسین کو دروازے پر ٹھہرایا. ارے وہ جن کے دروازے پہ جبرائیل اجازت لے کر آتا ہو، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. خضر والے جانتے ہیں عزت شان اہل بیت، ارے جن کے دروازے پہ جن کا جھولا میکائیل دیا کرتا ہو، جن کی چکی اسرافیل پیسا کرا کرتے تھے جن کی روٹی کے لیے، وہ امام حسن و امام حسین کا مقام کتنا بلند. لیکن دیکھو اہل بیت کو صحابہ سے کتنی محبت ہے. میں طلقاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کی کر رہا ہوں. مؤلفۃ القلوب کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کی کر رہا ہوں. اگر کھولنے بیٹھوں ایک ہی رات میں اتنی باتیں نہیں ہوگی. بابا جان بلاتے رہیں گے، آتے رہوں گا، سناتے رہوں گا انشاءاللہ. مؤلفۃ القلوب کون ہے، صحابہ کون ہے، طلقاء کون ہے، یہ سب باتیں بعد میں آئیں گی انشاءاللہ. اب سنو،
امام حسن امام حسین دروازے پر ٹھہرے رہے، بلوائی پیچھے سے کودے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خون گرا صحیفہ قرآن پر، سیدنا عثمان شہید ہوئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہنگامہ ہو گیا، مولا حسن مولا حسین بھاگے، اندر دیکھا شہید ہو گئے تھے، خون میں لپت لاش، 86 برس کی عمر مبارک، بحثیت 86، ضعیف العمر ہے، ذرا سوچے 86 برس کی ضعیف شخصیت، سرکار سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، دونوں بھاگے کس کے پاس؟ مولا علی کے پاس، بھاگ کر کہے کہ بابا غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ مولا کو اتنا غصہ آیا، جن رخساروں کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جن رخساروں کو چوما کرتے تھے، علی کو غصہ آیا، ایسے ہاتھ بڑھا کر مولا امام حسن کے گال پر تماشا مارا، کہا حسن میں نے تم کو پہرا دینے ٹھہرایا تھا، بھائی عثمان کی جان بچانے ٹھہرایا تھا، تو کہا امام حسین نے بابا بھائی حسن کا کوئی قصور نہیں، ہم دروازے پہ ٹھہرے تھے، بلوائی پیچھے سے کود کر آئے۔ مولا بھاگے، مولا بھاگے، مولا سمجھ رہے تھے سازشیوں کی سازشیں۔ علی سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ بھئی علی سے زیادہ کوئی علم والا ہے؟ ظاہر کا علم کا امام بھی علی ہے، باطن کے علوم کا امام بھی علی ہے۔ علی جیسے آنکھ سے دیکھتا ہے، علی ویسے دل سے بھی دیکھتا ہے۔ علی مشکل کشا ہے، علی شیر خدا ہے، علی اہل عطا ہے، وہ صاحب ذوالفقار ہے، وہ سید الاولیاء ہے کہ نہیں؟ بولو۔ ساری دنیا میں ولایت جس کے در سے بڑھتی ہے، جس کے بچے ولایت بانٹتے ہیں، جن کا پوتا عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی چوروں کو ولایت دیتا ہو، اس آقا مولا علی کی ولایتوں کا عالم کیا ہو؟ کسی کا مکر، کسی کا فریب، کسی کا دجل، کسی کی منافقت علی سے چھپ سکتی ہے؟ علی دیکھ رہے ہیں منافقوں کی سازشوں پہ سازشیں، سازشوں پہ سازشیں، سازشوں پہ سازشیں، خبردار کرتے رہے۔ بالآخر پھر وہ گھڑی آئی کہ علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے خلافت کا بوجھ اٹھانا ہی پڑے گا، کیوں اب کوئی ہے ہی نہیں نا۔ علی ابو بکر کو مانتے تھے، چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ منصب کے اہل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ منصب کے اہل ہیں، اسی لیے ان کو منصب پر بٹھایا تھا۔ بولو مخالفت کی مولا علی نے نہیں کی، یہ ایک علمی الگ بحث ہے، علماء جانتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر بیٹھے، علی نے مخالفت کی نہیں کی، سپورٹ کیا۔ سیدنا عثمان غنی منصب خلافت پر براجمان ہوئے، علی شیر خدا حیدر کرنا نے مخالفت بولو نہیں کی، سپورٹ کیا۔ اس کے بعد ایسے دیکھا میدان خالی ہے، کوئی ہے ہی نہیں جو منصب خلافت پر بیٹھ سکے، تو علی خود آگے آئے اور خود آ کر بیٹھ گئے۔ اب شروع ہوا ہنگامہ، اب شروع ہوئی مخالفتیں۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ علی کو ہٹا کر بیٹھ جائیں گے، باپ کی جاگیر ہے، ان کے باپ کی جاگیر ہے، جو ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے، جن کی وجہ سے بدر ہوا، جن کی وجہ سے احد ہوا، یہ سمجھ رہے تھے ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ علی نے کہا تیرے باپ کی جاگیر نہیں، اسلام ہمارے گھر کی دولت ہے۔ اور یاد رکھ اے امیر شام، یہ نہ سمجھنا جب جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، تو علی نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تو آئے گا اور بیٹھ جائے گا، تیرا ویلکم کیا جائے گا۔ سن، وہی خلافت کے مسند پر بیٹھا ہے جس کو علی نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ یہیں سے پتہ چل گیا نا، حضرت عثمان کی شہادت سے پتہ چل گیا کہ علی نے کہا، صدیق اکبر سے کہا میرے بھائی ابو بکر آگے بڑھو، اجازت ہے، میرے بھائی عمر آگے بڑھو، اجازت ہے، میرے بھائی عثمان آگے بڑھو، اجازت ہے۔ پھر جب یہ آئے محاشے اور کہا میں بیٹھوں گا، تو کہا بھائی چل، کدھر آ رہا ہے، کدھر؟ اپنے آپ کو دیکھ، وہ اولون و سابقون میں تھے، وہ مہاجرین میں تھے، وہ خلیفہ برحق تھے، وہ میرے نبی کے جانثار تھے، مصطفیٰ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ کوئی رفیق رسول ہے، کوئی رفیق غار رسول ہے، کوئی سراج الجنہ ہے، تو کوئی ذوالنورین ہے، تو کس قید کی مولی ہے جو منصب پر بیٹھنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں بیٹھنے دوں گا،
نہیں بیٹھنے دوں گا۔ یہ سمجھ رہے تھے حضرت عثمان کا قتل کا الزام علی پہ ڈال دیا، قصاص طلب کر لی، علی کو جیل میں ڈال دیا، بیٹھ گئے۔ ایسے تھوڑی ہونے والا تھا، نہیں ہوا دوستو۔ یہ علی کا خون تھا، یہ نبی کا خون تھا۔ علی گئے، حسن بیٹھے، کتنے دن؟ 6 مہینے۔ کتنے؟ 6 ماہ بیٹھے۔ خلافت راشدہ ختم۔ حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت، بادشاہت، آمریت، ڈکٹیٹرشپ جو اب چل رہی ہے ہندوستان میں، ڈکٹیٹرشپ چلے گی۔ مولا امام حسن جب نکلے تو عمرو بن العاص نے کہا، جب جنگ کا معاملہ آیا تو کہا کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھے پہاڑ کے ایسی فوج لے کے آ رہے ہیں حسن۔ اس لیے کہ مولا علی کے شہادت کے بعد اہل بیت بڑے جوش میں تھے اور بڑے جلال میں تھے۔ جلال سادات سے بچنا چاہیے نا، نظر ڈالے تو جل کے راکھ ہو جاؤ۔ اب یہ جیال جنت کے بانٹنے والے، جنت کے سردار دونوں نکلے ہیں مقابلے کے لیے۔ عمرو بن العاص نے کہا نہیں غلطی کر رہے ہیں آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ ایک تو بابا کی شہادت ہوئی ان کی، 4 سال بڑے مشکلوں سے گزرے ہیں، اور جو ہوتا ہے نا لوہا تپ کے کندن بن جاتا ہے سونا، بھٹی میں لوہا جب تپا جاتا ہے تو تلوار بن جاتا ہے۔ تو کہا ان سے مقابلہ مت کرو، برباد ہو جاؤ گے۔ کیا کیا جائے؟ صلح کر لو۔ اب صلح پہ آ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ صلح کر لو۔ آئے کہا کہ دیکھو لشکر ادھر بھی ہے، لشکر ادھر بھی ہے، تمہارے پاس 1 لاکھ ہے، میرے پاس بھی لاکھوں میں ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ کیا بات ہے؟ کس کی؟ تمہاری دہائی دی۔ تو مولا حسن نے کہا دیکھو مجھے خواہش نہیں ہے حکومت کرنے کی، کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، میں تو جنتوں کا سردار ہوں۔ یہ منصب، یہ دولت، یہ اقتدار، یہ پولیٹکس کیا کروں گا میں لے کر؟ چلو ایک کام کرو، مسلمانوں کا قتل ہونے سے میں بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نانا نے فرمایا تھا۔ مولا امام حسین کہتے ہیں نہیں بھائی اس کی باتوں میں مت آؤ، کتابوں میں لکھا ہے نہیں ان کی باتوں میں بتائیے۔ تو کہا نہیں میں امیر المومنین ہوں نا۔ کہاں بھائی آپ امیر المومنین؟ میں سید ہوں نا۔ تو کہاں بھائی آپ سردار ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مرشد ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے بابا کے جانشین نہیں، میرے نانا کے بھی جانشین ہیں، میں آپ کی بات سنوں گا۔ بھائیوں کی محبت ہے۔ امام حسین مگر اپنے فیصلوں میں بہت اٹل تھے، کربلا میں ظاہر فرمایا نا، لیکن امام حسن سے اتنی محبت تھی، اتنا ادب تھا کہ امام حسن کے حکم کے آگے بولو نہیں جاتے تھے۔ یہ محبت تھی، وہ جانتے تھے ان کا منصب و وقار کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ ارے جس کو حسین اپنا بڑا کہے اس حسن کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا امام حسن کے مقام و منصب کا۔ تو کہا کہ ٹھہرو مجھے بات کرنے دو، بلایا۔ شرائط کیا کیا؟ حدیبیہ میں ان کے بڑے توڑے تھے نا، حدیبیہ کا جو کانٹریکٹ تھا، جو معاہدہ تھا، جو دا ٹریٹی آف حدیبیہ جسے کہتے ہیں، جس توڑی تھی ان کے باپ دادا نے، اور پھر ان کو تو عادت تھی توڑ دینے کی، معاہدوں کو توڑ دینے کی عادت تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حوالوں کی فہرست لگا دیں گے، محمد علی بابا اللہ نے بہت بڑا علم دیا ہے، حوالوں کے حوالے کر دیں گے۔ حیدرآباد آنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیسا شریف کی خانقاہ کے دروازے 24/7 کھلے ہیں۔ میں جو بھی بول کے جا رہا ہوں نا، حوالوں کے انبار لگا دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں 2 شیر بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں آپ۔ اس کے بعد شرائط، اب شرائط کی طویل لسٹ ہے، میں اس لسٹ کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ پہلی شرط اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے، دولت چاہیے، پاور چاہیے، آرمی چاہیے، لے لو، لیکن سنو جب تک تم زندہ رہو کر لینا خلاف حکومت، لیکن اگر میں واپس زندہ رہوں۔ کیا شرط تھی بولو؟ پہلی شرط پہ بات کر کے ختم کر دیتے ہیں، پھر کریں گے انشاءاللہ ہر سال یہ پروگرام۔ پہلی شرط کیا تھی؟ میں جب تک زندہ رہوں اور اگر تم مر جاؤ تو خلافت مجھے لوٹا دینا۔ اب یہ پہلی شرط کھٹکنے لگی، کیا بات ہے، بس بات ختم۔ پہلی شرط کھٹکنے لگی، حسن زندہ رہیں گے، حسن زندہ رہیں گے، حسن زندہ رہیں گے، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ اگر میں ڈائریکٹ نہیں کہتا، آپ نے کروایا، آپ کے چاہنے والوں نے ضرور کروایا، بس اتنی سی بات، اتنی سی بات۔
پوچھا کہ حسن کو کس نے شہید کیا؟ تو صحابہ میں کسی نے کہا کہ جن کو فائدہ ہوتا تھا حسن کی موت سے، کس کو ہوا فائدہ اور نقصان کس کا ہوا؟ نقصان تو امت کا ہوا ہے۔ مولا حسن ہوتے، مولا حسین ہوتے تو اسلام کا نقشہ کیا ہوتا؟ روئے زمین پر کوئی کافر نظر نہیں آتا دوستو۔ ان کے پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کا پوتوں کا پوتا معین الدین آیا تو 90 لاکھ کو مسلمان والا گیا۔ میرے حسین ہندوستان آ جاتے تو مسلمان، ذرا سوچو ہندوستان کے رہنے والوں کا کیا حال ہوتا۔ کہیں کفر ہوتا نہیں ہوتا دوستو، اسلام کا بول بالا ہوتا۔ آج مسلمان جس صورتحال میں ہے نا، کتنے ہیں آپ لوگ؟ آدھی آبادی آپ کی 2.5 بلین، 2.5 ارب، 3 ارب آپ ہیں، ہر جگہ پٹ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں آپ پریشان ہیں، حکومت کے باوجود پریشان ہیں، ڈر رہی ہیں، وہاں کے بادشاہ کانپ رہی ہیں۔ ارے اسرائیل تختہ الٹتا کی امریکہ تختہ الٹتا کی؟ بولیے، محمد بن سلمان بیٹھ گئے شہزادے بن کے، اب وہ لوگ کانپ رہے ہیں، آئے ہے میری حکومت رہتی کی جاتی کی، بابا رہتے تک رکھتے کی ٹپکا دیتے کی۔ ادھر جارڈن میں پریشان ہیں، فاطمی سلطنت کے بادشاہ کنگ عبداللہ، ادھر ایران پریشان ہے، ادھر سیریا پریشان ہے، عراق برباد ہو رہا ہے، ایران برباد ہو رہا ہے، فلسطین برباد ہو رہا ہے، افریقہ میں افراتفری پھیلی ہوئے، سوڈان لے لو، جتنے مسلم ممالک ہیں سب پریشان ہیں، ادھر انڈونیشیا پریشان ہے، ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان پریشان ہیں، بازو پڑوسی ملک کے 22-25 کروڑ مسلمان پریشان ہیں، بنگلہ دیش کے 25 کروڑ مسلمان پریشان، 2 ارب سے زیادہ ہو پھر بھی پریشان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے بنو امیہ نے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ مسلمانوں صرف سیدوں کا نقصان نہیں ہوا ہے، صرف اہل بیت کا نقصان نہیں ہوا ہے، نقصان پوری امت مسلمہ کا ہوا ہے۔ یہ صرف سیدوں کے قصوروار نہیں ہے، بنو امیہ یا بنو عباس، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ساری ملت اسلامیہ کے زوال پذیر ہونے کی ذمہ داری ساری ان پر جاتی ہے، اسی لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، توڑ دیا۔ دا فیبرک آف اسلام، جس کو سرکار صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے اپنے خون سے، ذوالنورین عثمان غنی نے اپنی قربانی سے، علی حیدر کرار نے اپنی شہادت سے، امام حسن نے زہر پی کر، امام حسین نے گلا کٹا کر جس کو دوام بخشا تھا، بنو امیہ نے اسے کھوکھلا کر دیا۔ معمولی قربانیوں کے بعد اسلام ایسا طاقتور ہوا تھا، کمزور کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کمزور۔ اور پھر اب یہودی چاہتا ہے کہ اسلام کمزور ہو، تو انہی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے جنہوں نے اسلام کو کمزور کیا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ خانقاہ ڈیسا شریف کا فیضان ہے، جو باتیں کہنے نہیں آیا تھا وہ کہہ رہا ہوں۔ میرے پیر کا بھی فیضان ہے، بھائی جان باوا کا بھی فیضان ہے، ایک نہیں 2 مولا کے شعر میری حمایت پر ٹھہرے ہیں۔ ادھر سے سرکار کاظم پاشا حمایت کر رہے ہیں، ادھر سے بھائی جان باوا قدس اللہ سرہ العزیز حمایت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بیٹے بول، جو حق ہے بول، یہ علی کے شعروں کی خانقاہ ہے۔ برباد کر دیا تم لوگوں نے، بنو امیہ نے، بنو عباس نے برباد کر دیا۔ یہ تو میرے دادا، ہمارے دادا غوث اعظم کا فیضان ہے کہ آج دنیا میں سید باقی ہیں۔ اگر وہ نہ آتے نا تو بنو عباس کب کے سیدوں کو صف ہستی سے مٹا دیتے۔ بنو امیہ کا جو ٹارگٹ تھا کیا تھا؟ بولو بولو، سیدوں کو ختم کرو، بولو سیدوں کی توہین کرو۔ بنو امیہ کا کیا ٹارگٹ تھا؟ سیدوں کو صف ہستی سے مٹا دو۔ بنو امیہ کا کیا ٹارگٹ تھا؟ آل رسول کا نام و نشان مٹا دو۔ بنو عباس کا کیا ٹارگٹ تھا؟ آل رسول کی توہین کرو، ان کو قتل کرو، ان کو زہر دو، ان کی معاشی زندگیوں کو برباد کر دو، دولت چھین لو، منصب چھین لو، حکومت چھین لو، اقتدار چھین لو، ان کو شہروں سے دربدر کر دو، برباد کر دو۔ وہی ٹارگٹ لے کر آج کا اموی مولوی ہندوستان میں بر صغیر میں پھرتا ہوا تمہیں نظر آئے گا، کبھی ہرے طوطوں کی شکل میں نظر آئے گا تو کبھی سفید کبوتروں کی شکل میں نظر آئے گا، لیکن یاد رکھو نظر آئے گا۔ پہچانو مسلمانوں، پہچانو، ہمارا کچھ نہیں جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو آؤ، مولا امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو،
ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو، ان کی نظر و نیاز کرو۔ کربلا تو بتائی جاتی ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے 28 صفر کو چھپا دیا جاتا ہے۔ بیٹے کے کارنامے تو بتائے جاتے ہیں، بڑوں کے چھپا دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آؤ سنو مولا حسن کے ساتھ کیا ہوا تھا، سنو کیسے درد میں، کیسے کرب میں رہے ہوں گے امام حسین علیہ السلام۔ تم 1 2 دن 3 دن اپنوں کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے دوستو، 4 5 دن کے بعد دعا کر دو گے کہ اللہ خاتمہ کر دے، اس کا آسانی پیدا کر دے، بولتے ہو کہ نہیں؟ 40 دن تڑپے ہیں میرے آقا، کاہے کے لیے دوستو، کاہے کے لیے؟ امت کے لیے، امت کے لیے، امت یاسی کی بخشائش کی خاطر آپ نے کر لیا ہر ایک مصیبت کو گوارا یا حسن، یہ ہماری بخشائش کی خاطر۔ مولا امام حسن نے سب کچھ گوارا کر لیا مسلمانوں کہ آؤ سیدوں کی عظمت کو پہچانو، ان سے تمسک کرو، ان سے اپنی وابستگی کو مضبوط کرو۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا بکتے ہیں، مت دیکھو، اپنی عاقبت کو، اپنی دنیا کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو سادات کے حامی بن جاؤ، سادات کے مددگار بن جاؤ، سادات کی غلامی کرو، کسی کے فتووں سے، کسی کے بیانوں سے، کسی کی تقریروں سے مت ڈرو۔ ایک بات ذمہ داری سے آخری پیغام دے رہا ہوں، اوریجنل ڈپلیکیٹ میں فرق رکھو۔ کیا کرو؟ بولو اوریجنل، دونوں کو ساتھ مت بٹاؤ خدا کے واسطے۔ مولا علی مشکل کشا کے نام کے ساتھ جب امیر شام کا نام لیا گیا تو مولا نے کہا ہائے افسوس، آج امت کا یہ حال ہو گیا کہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ سابقون الاولون، بھائی اسلام سب سے پہلے قبول کرنے والی ذات مولا علی مشکل کشا، کمپیریزن نہیں ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم گالی گلوچ، تشنا تان ترازیاں نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا اتنا ہو جانے کے باوجود بھی نا، جمل ہونے کے بعد، صفین ہونے کے بعد ہم نے گالی گلوچ، بولو کبھی سنا محمد علی بابا سے، کبھی سنا حسن علی بابا سے یا علی پاشا سے؟ تاریخ جو ہے وہ تو بیان کر کر ہم رہیں گے، یاد رکھو جو تاریخ ہے تم تاریخ کو بدل بولو نہیں سکتے، تم لا تبرہ کرو، یہ جان رہے یہ جان جائے، ہم حق بولنے والے تھے، حق بولنے والے ہیں، حق بولنے والے رہیں گے، کیونکہ ہمارے دادا کے بارے میں نبی نے فرمایا الحق مع علی و علی مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تم علی کے بیٹوں کے ساتھ رہو۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے آتا ہوں کہ مولا آج کا جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے یقیناً یہ مولا امام حسن کے فیض کی محفل، مولا امام حسن صدقہ لٹانے آئے ہیں یہاں پر، اپنی اماں جان کے پہلو سے اٹھ کر بقی سے آئے ہیں، میرا ایمان کہتا ہے، جن کے جنازوں پہ تیر چلائے گئے۔ امام حسین سے کہا کہ اماں جان سے کہنا عائشہ سے کہ مجھ کو اگر موقع مل جائے تو دے دو حجرے میں اجازت دے، بڑے ہیں نا، بزرگ ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ امام پاک جانتے تھے فراست پہ قربان جاؤ امام حسن علیہ السلام۔ امام حسین سے کہا دیکھو میرے بھائی، اگر مجھے پتہ ہے یہ لوگ نہیں ہونے دیں گے ایسا۔ کون؟ ارے کوئی نانا کے گھر میں نواسے کو جانے سے روک سکتا ہے؟ کوئی سیدہ شبابی اہل الجنہ جو جنتوں کا سردار ہے اسے روک سکتا ہے؟ کہا میں اپنے نانا جان کے پہلو میں دفن ہونا، آخری خواہش تو یا شقی سے شقی بھی کوئی ہو، شقی القلب بھی ہو، بدترین دل رکھنے والا وہ بھی مان لیتا ہے، لیکن یہ کتنے بڑے دشمن تھے، پہچانو ان کے باپ دادا جو سیدوں کی دشمنی کرتے پھرتے ہیں، پہچانو ان کو۔ کیا کیا انہوں نے؟ کہا نہیں ہونے دیں گے دفن۔ تو امام حسن علیہ السلام نے پہلے کیا امام پاک امام حسین مولا حسین کو کہ دیکھو یہ نہیں ہونے دیں گے، مجھے پتا ہے آخری وقت بھی تکلیف میں گئے امام، آسانی سے نہیں گئے، کہا یہ نہیں ہونے دیں گے، روکیں گے، اور اگر یہ لڑائی جھگڑا کرے تو مجھے میری اماں جان کے پہلو میں دفن کر دینا، بقی لے کے چلے جانا۔ ویسے ہی کیا پتہ ہے، بقی جب لے کے نکلے گھر سے اور لائے روضہ رسول میں نماز جنازہ ہونے کے لیے، اور جب تدفین کا ارادہ ان کو معلوم ہوا کہ روضہ رسول میں تیرے باپ کا تھوڑی تھا، ارے جن کی بیٹی کا بیٹا حسن تھا اسی کا تو حق تھا نا کہ پہلو رسول میں دفن ہو جاتا۔ کس کا حق تھا؟ بولو تم بولو، مولا حسن کا حق تھا کہ نہیں اپنے نانا کی آغوش میں چلے جاتے؟ لیکن یہ جو باپ دادا کی اجارہ داری چلاتے تھے نا، انہوں نے روکا نہیں، جنازے پر میرے مولا حسن کے تیروں کی برسات کر دی انہوں نے، تیروں کی برسات۔ کتنے شقی القلب لوگ تھے، لعنت ہے ان پر۔ کیا ہے؟ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے واقعہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا رحمہ اللہ، کیا کہا؟ ہم اگر لعنت بھیجے رافضی ہو گئے ہیں، علی پاشا لعنت بھیج رہے ہیں،
رافضی ہو گئے. میں نے کہا مولانا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لعنت بھیجی ان پر. کیا کہا تھا؟ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. بولو اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. دشمنوں میں سے نکالے کیا انہوں نہیں ہے جنرل بھیجے لعنت. تو بولو مولا امام حسن کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار. ان کے وفاداروں پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ خانقاہ ڈیسا شریف خانقاہ قادریہ ڈیسا شریف کے فیضان کو جاری رکھے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا امام حسن کے ذکر کے صدقے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اہل بیت کے ان شیروں کو سلامت رکھے. مولانا علامہ سید محمد علی قادری الجیلانی ادام اللہ فیوزہ کے فیض کو جاری و ساری رکھے. ان کے ذریعے اللہ رب تبارک و تعالیٰ قادریت کے ڈنک کے بجوائے خارجیت اور ناصبیت کا یہ جرو بھائی خلا خما کرتے رہے. اللہ حاسدین کی حسد سے دشمنوں کی دشمنیوں سے ان کی حفاظت فرمائے. مولا کریم لوگوں کے مکر سے فریب سے دجل سے ان دو شہزادوں کی حفاظت فرمائے. ان کی آل اولاد کو سلامتی عطا فرمائے. اس خانقاہ کے فیض کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اسلاف کی مرقدوں پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے ذکر شہادت کے صدقے بھائی جان بابا کی مرقد پر رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اس ذکر مبارکہ کے صدقے اللہ رب تبارک و تعالیٰ شہزاد غوث اعظم حضور خطیب دکن کی مرقد پر انوار و تجلیات کا نزول فرمائے. ان کے فیض روحانی کو جاری و ساری فرمائے. صبح قیامت تک جاری رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ جتنے حاضرین یہاں پر ہیں جتنے وفاداران رسول ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں باہر بیٹھے جو ذکر اہل بیت سن رہے ہیں جو اہل بیت کے عاشق اور محب حقیقی ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس ذکر کے صدقے آج کی اس محفل کے صدقے آج کی اس نشست کے صدقے آج کے اس جلسے کے صدقے اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رب تبارک و تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جن کا کاروبار ہے ان کی تجارت میں برکتی عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار و متقی و پرہیزگار بنا. اے اللہ ہمیں جو بے عمل ہے انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما. جو با عمل ہے ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اے باری تعالیٰ ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی اپنے کرم سے اپنے فضل سے مغفرت فرما. اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے ہیں اور ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے ہیں. اے اللہ ہمیں بری بیماریوں سے بچا آفتوں سے بچا بری موت سے بچا بغیر توبہ کی موت سے بچا. اہل بیت کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما. بے نمازیوں کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما. اخلاص اور للہیت عطا فرما. اے اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں حضرت بھائی جان بابا کی خانقاہ عالیہ قادریہ کے جتنے وابستگان ہیں اے اللہ ان کے عمر میں ان کے رزق میں ان کی آل میں ان کی اولاد میں بے پناہ برکت عطا فرما. دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما. کامرانیاں عطا فرما. سرفرازی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا ہم سب کو ایک بنا. اس ملک میں رہنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. ہمارے نوجوانوں کے عقیدے کی حفاظت فرما. ان کو نیکوکار و متقی پرہیزگار بنا. اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے دراز فرما. جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. اعلیٰ علیم میں جگہ مرحمت فرما. اور جب تک زندہ رکھ غوث و خواجہ کی غلامی میں ہمیں زندگی عطا فرما. بروز قیامت غوث اعظم کے وفادار غلاموں میں ہمارا حشر فرما. غوث پاک کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما. غوث اعظم کے درِ اقدس سے بننے والی خیرات سے ہمیں دنیا و ما فیہا میں سرفرازی عطا فرما. کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ.